بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، زونوس اس کا نام تھا۔ یہ لوگوں کو اپنے سے سجدے کرواتا تھا، اور ان کا ایک جو ہے جادوگر تھا، سفید ریش، عمر رسیدہ۔ ایک دن بادشاہ سے کہا کہ کوئی جو ہے ذہین لڑکا تلاش کرے تاکہ میں ان کو اپنا علم سکھاؤں، تاکہ میرے مرنے کے بعد جو ہے آپ کے کام آ سکے۔ اس زمانے میں بادشاہوں کو جو ہے یہ جادوگر لوگ، راہب لوگ، کاہن لوگ جو ہے یہ مشورے دیتے تھے۔ ان کے مطابق بادشاہ جو ہے اپنے ملک کے نظام کو چلاتے تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں انجینئر، پروفیسر وغیرہ جو ہے۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکے کو تلاش کیا، اور جو ہے وہ اس جادوگر کے حوالے کیا۔ وہ لڑکا روزانہ جو ہے گھر سے نکلتا، پہلے بادشاہ کے محل میں حاضری لگاتا، اس کے بعد جو ہے جادوگر کے پاس جاتا۔ یہ بادشاہ کے محل اور جادوگر کے گھر کے درمیان جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر چلنے والے ایک راہب کا عبادت خانہ تھا۔ یہ لڑکا جب بھی ادھر سے گزرتے اس عبادت خانہ کو دیکھتے۔ رفتہ رفتہ اللہ رب العالمین نے دل میں محبت ڈالا، ان کے قریب گیا، اس راہب سے ملاقات کیا۔ اس راہب نے جو ہے اللہ کی دین کی طرف متوجہ کیا، اور بالآخر ایمان لایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جادوگر کبھی کبھی شکایت کرتا تھا کہ آپ نے دیر لگائی، کہاں تھے؟ اور کبھی جو ہے بادشاہی سے کہتے تھے کہ دیر لگائی، اتنا ٹائم کہاں لگا؟ تو راہب نے کہا کہ میرا نام نہ لینا، جب ادھر جاؤ تو کہا کہ جادوگر نے جو ہے دیر کرا دی، اور جب ادھر آؤ تو بادشاہ سے کہنا کہ اس نے جو ہے دیر کروا دی، میرا نام نہ لینا۔ اور اس راہب نے جو ہے اس بچے کی اتنی زبردست تربیت کی کہ وہ صاحب کرامات بن گیا۔ یہ کرامت جو ہے اولیاء کرام کا حق ہوتا ہے۔ جیسے نبی کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر ہوتا ہے، یہ نبی کی اختیار میں نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اجازت دیتے ہیں تب جو ہے یہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صالح علیہ السلام کی قوم جمع ہوئی، اور صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے، اور ہم جو ہے آپ کی ٹکر میں ہے، آپ کی مخالفت میں چل رہے ہیں، تو فلانا دن کو جو ہے ہمارا سالانہ میلہ ہے، آپ بھی تشریف لائے وہاں پہ جو ہے ہم مقابلہ کریں گے کہ آپ سچے ہیں یا ہمارے جو ہے بت سچے ہیں۔ اگر آپ جیت گئے تو ہم ایمان لائیں گے، اگر ہم جیت گئے تو پھر آپ نے اس دعوت کو چھوڑ دینا ہوگا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس میلے میں جو ہے ہزاروں لوگ شریک تھے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جو ہے اپنے مشہور بڑے بڑے بت جو ہے ان میلے میں لائی، اور جو ہے صالح علیہ السلام بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ اب صالح علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ آپ کچھ ایسا کر کے دکھائے کہ جو عقل میں نہ آتی ہو۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے آپ لوگ جو ہے اپنے بتوں سے آہوزاری کرو، ایسا کچھ کر کے دکھاؤ کہ جو عقل میں نہ آتی ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کافر تھے سب کے سب آہو بکا، رونے پٹنے میں مصروف ہو گئے، اور زاریاں اور جو ہے زار و قطار رو رہے کہ کچھ ظاہر ہو جائے، لیکن کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا۔ پتھر چاہے بت چاہے سونے کا ہو یا پتھر کا ہو، اس کا کوئی اوقات نہیں ہے، نہ یہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ اب جب یہ لوگ نا امید ہو گئے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ صالح علیہ السلام سے بھی کسی ایسی چیز کی مطالبہ کیا جائے جو بالکل عقل کے خلاف ہو، جو بالکل ناممکن ہو۔ تو اس پر نتیجے پر نکلے
کہ صالح علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہے جیسا آپ کا دعویٰ ہے تو یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہاڑ سے جو ہے اس پہاڑ جتنا اونٹنی آپ نکالے اور رنگ بھی سفید ہو اور ماتھے میں کالا نشان ہو اور جیسے ہی اس پہاڑ سے جو ہے اس چٹان سے جو ہے اونٹنی نکلے اسی وقت جو ہے وہ بچہ بھی جنے اور وہ بچہ بھی جو ہے اس کی وقت ماں کے برابر ہو جائے. تو صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اب صالح علیہ السلام کے ساتھ ان کے صحابہ کرام بھی ہے. صالح علیہ السلام نے پہلے 2 رکعت جو ہے نماز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے قوم کے لوگ جو ہے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہوا ہے, اگر یہ مطالبہ پورا ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے. اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی بتایا کہ آپ جو ہے پہاڑ کے چٹان کو حکم دے, یہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا. اب صالح علیہ السلام نے اس پہاڑ کے چٹان کو حکم دیا. اللہ کے حکم سے اس پہاڑ پر جو ہے اس پہاڑ کے چٹان پر جو ہے اللہ رب العالمین نے ایسی بیماری نازل کی جیسے کسی عورت کی یا کسی جانور کی جو ہے بچہ جننے کا جو وقت جو ہوتا ہے وہ جو لرزتی ہے, آواز نکالتی ہے, اس طرح کیفیت تھی. یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ پسینہ بھی جو ہے ان کے اوپر آیا. قوم دیکھ رہی ہے, صالح علیہ السلام بھی دیکھ رہی ہے, وہ لرزتے 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 جیسے جو ہے پہاڑ نے جو ہے اونٹنی کو جنا, اس طرح جو ہے اونٹنی پہاڑ سے جو ہے نکل آئی. قوم نے جیسے کہا تھا, قوم کے مطالبے کے مطابق سفید اونٹنی ہے اور اس کے ماتھے میں جو ہے کالا نشان ہے اور پہاڑ سے نکلتے ہی اسی وقت جو ہے بچے کو جنا. یہ معجزہ دیکھ کر 6000 لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے. جیسے یہ نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے اس طرح اولیاء کرام کا بھی جو ہے معجزے جو ہے کرامات ہوتے ہیں ان کا, لیکن یہ ان کے اپنی اختیار میں نہیں ہوتا ہے کہ جب چاہا ظاہر کیا, جب چاہا دکھایا. نہیں, اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے, اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہو سکتا. اور مسلمان کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کو زندگی کو سینے سے لگائے. یہ ان کی سب سے بڑی کرامات ہے. تو وہ جو بنی اسرائیل کا نوجوان تھا وہ صاحب کرامات جو ہے وہ بن گیا. اتنا جو ہے زبردست تربیت جو ہے اس راہب نے کیا. ایک دن وہ راستے پہ آ رہا ہے, دیکھا کہ بہت سے جو ہے لوگ کھڑے ہوئے. پوچھا کہ کیا بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ راستے میں جو ہے ایک اژدہا ہے. مفسرین نے لکھا ہے یا شیر تھا, ان دونوں میں سے ایک تھا. کہا کہ یہ جو ہے راستے میں بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. تو اس نوجوان نے جو ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ, اگر اس بادشاہ کے دین سے اس راہب کا دین اچھا ہے اور سچا ہے تو اس پتھر سے جو ہے اس شیر یا اس اژدہا کو جو ہے ہلاک کر دو. اور پتھر جیسے ہی پھینکا وہ سیدھا جو ہے اس کو لگا اور ادری جو ہے وہ ختم ہو گیا, مر گیا. لوگ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور دل ہی دل میں کہا کہ یہ لڑکا کوئی ایسا علم جانتا ہے جو کوئی اور نہیں جانتا. اس پر جو ہے ایک نابینا شخص تھا, ان کے پاس آیا اور اسے کہا کہ بھائی آپ کو جو آپ کے پاس جو علم ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کے پاس کتنا طاقتور علم ہے. آپ میرے آنکھوں پہ دم کر دے کہ یہ میری بینائی جو ہے ٹھیک ہو جائے تاکہ میں دیکھ سکوں, میرے آنکھیں ٹھیک ہو جائے. تو اس نوجوان نے کہا کہ بھائی میرے پاس ایسا ویسا کوئی علم نہیں ہے, یہ تو اللہ کرنے والا ہے. اس پتھر سے جو ہے یہ جانور ہلاک ہوا, اللہ نے جو ہے اس کو ہلاک کیا. اور آپ کے آنکھوں پہ جو ہے میں دم کروں گا لیکن ایک شرط پہ. اس نے کہا کون سے شرط؟ کہا کہ اگر تم دین اسلام کو قبول کرو گے تو میں دم کروں گا ورنہ نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ میرے آنکھیں ٹھیک ہو جائے گی تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. اب اس لڑکے نے جب دم کیا اللہ کی قدرت سے اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی. اب چلتے چلتے یہ اتنا مشہور ہو گیا, پورے ملک میں جو ہے اس کا چرچا ہوا, ہر ایک جو ہے اس لڑکے کو پہچاننے لگا. تو ایک دن جو ہے بادشاہ نے بلایا اور اس لڑکے سے کہا کہ آپ نے جو علم جادوگر سے سیکھنا تھا وہ آپ سیکھ چکے ہیں, ہم آپ کی جو ہے تعریف سن چکے ہیں, ہر طرف جو ہے آپ کی جو ہے تعریف ہو رہی ہے, آپ جو ہے اس علم میں بہت ماہر ہو گئے.
بس آپ جو ہے آئندہ جو ہے میرے ساتھ رہے، اب جو ہے مزید علم حاصل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ بادشاہ صاحب کوئی علم نہیں ہے میرے پاس، یہ تو سب اللہ کرنے والا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور دین اسلام جو ہے میں نے قبول کیا ہوا ہے، وہ جو شیر کو میں نے مارا وہ بھی اللہ نے ہلاک کیا، وہ جو نابینا کو جو ہے اس کے اوپر میں نے دم کیا، اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو آنکھیں عطا فرمائی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہ باتیں سن کر بادشاہ بہت ناراض ہوا۔ پہلے تو اس لڑکے سے کہا کہ آپ جو ہے دین اسلام کو چھوڑے، میرے دین کو جو ہے اختیار کیا، تو لڑکے نے نہیں مانا۔ پھر جو ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس اندھے کو اور اس راہب کو بلایا جائے۔ فوجیوں نے ان دونوں کو پکڑ کر جو لایا محل میں، تو بادشاہ نے ان دونوں کے سامنے بھی کہا کہ اپنا دین کو چھوڑ دے، تو انہوں نے انکار کیا۔ تو بادشاہ نے ادھری جو ہے محل میں ان دونوں کو جو ہے ذبح کیا بدبخت نے۔ اب اس لڑکے کو بھی کہا کہ اگر تو دین اسلام سے نہیں پھرے گا تو تمہارا بھی یہ انجام ہوگا۔ تو لڑکے نے انکار کیا۔ اس پر جو ہے بادشاہ نے فوج کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ سمندر کے بیچ میں لے جا کر جو ہے اس لڑکے کو ڈبو دو اور جو ہے ان کو غرق کر دو۔ ہاں، ڈبونے سے پہلے اس سے پوچھ لو، اگر یہ دین اسلام چھوڑنے کو تیار ہو گیا تو واپس میرے پاس لے آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب لڑکے کو روانہ کیا، چلتے وہ سمندر کے بیچ میں جو ان کو پہنچایا، تو اب فوجیوں نے جو ہے ان سے مطالبہ کیا کہ اسلام کو چھوڑ دو اور بادشاہ کی دین کو اختیار کرو۔ تو لڑکے نے انکار کیا اور ہاتھ اٹھایا، دعا شروع کی کہ اللہ مجھے بچا لے، ان کو غرق کر دے۔ وہ سمندر میں ایک جو ہے موج آیا اور جو ہے سب کے سب جو ہے ادھری اللہ رب العالمین نے غرق کیے اور صرف اس لڑکے کو جو ہے بچایا۔ اب یہ لڑکے نے کشتی واپس پکڑ کے جو ہے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر اور غضبناک ہوا اور فوجیوں کے دستے کو بلایا اور کہا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ اس کو جو ہے لے جاؤ، وہاں جو ہے ان سے مطالبہ کرو، اگر یہ دین اسلام چھوڑنے کو تیار ہو گیا تو میرے پاس لے آنا، ورنہ جو ہے وہاں پہاڑ کی چوٹی سے جو ہے ان کو گرا دینا۔ اب یہ فوجی جو ہے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر جب اس کو پہنچایا تو اس لڑکے نے جو ہے وہاں بھی ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ میری مدد کرو اور ان سب کو غرق کرو۔ پہاڑ کو اللہ رب العالمین نے جھٹکا دیا، وہ سب کے سب جو ہے وہاں سے گر پڑے۔ اب یہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ حیران ہوا کہ یہ تو مرتا بھی نہیں ہے۔ تو اس لڑکے نے خود بادشاہ کے ایک تجویز دیا کہ اگر تو مجھے واقعی مارنا ہی چاہتا ہے تو ان کی جو ہے میں آپ کو ایک جو ہے مشورہ دیتا ہوں، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اپنا مرنے کا، کہ اس طریقے سے جو ہے آپ مجھے مار سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کون سے طریقے سے؟ کہا کہ مجھے ایک اونچی سی جگہ پہ جو ہے کھڑا کیا جائے اور جس وقت آپ کی فوجی مجھ پہ تیر چلا رہا ہو اس وقت وہ یہ کہے بسم اللہ برب الغلام یا یہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں روایت ہے۔ اب یہ لڑکا اتنا مشہور ہوا کہ لوگ دڑا دڑ جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے، دڑا دڑ جو ہے ہزاروں جو ہے وہ کے حساب سے جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یہ لڑکے نے یہ تدبیر سوچا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری ملک جو ہے اسلام میں داخل ہو جائے، اس وجہ سے بادشاہ کو یہ تجویز انہوں نے پیش کیا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس لڑکے کو جو ہے لایا گیا، ایک اونچی جگہ پہ جو ہے ان کو کھڑا کیا گیا، اور جس وقت فوجی تیر چلا رہا تھا تو اس نے کہا میں شروع کرتا ہوں اس تیر کو اس لڑکے کی رب کے نام سے، بسم اللہ برب الغلام، اور جیسے ہی تیر کھینچا وہ سیدھا جو ہے آ کر اس کی کن پٹی پہ لگا اور ادھری سے جو ہے لڑکا جو ہے نیچے گرا اور شہید ہو گیا۔ یہ دیکھ کر جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ 70,000 کے قریب جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب بادشاہ ایک کو ختم کر رہا تھا، اللہ کی قدرت سے جو ہے ہزاروں جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب بادشاہ کو فکر ہوا کہ اور اتنا غضبناک ہوا کہ حکم دیا کہ آگ کی خندقیں کھودی جائے۔ فوجیوں کو حکم دیا، اب آگ کی خندقیں کھودی گئی اور اس میں جو ہے بٹی کی آگ کی طرح جو ہے آگ جلایا گیا۔ جو یہ کہتا تھا کہ میں اس لڑکے کے رب پہ ایمان لایا ہوں ان کو جو ہے یہاں پہ گراتے تھے۔ ایک عورت کو لائی گئی، ان کی دودھ پینے والا بچہ ان کے ساتھ تھا، تو جیسے ہی وہ آگ کے قریب آئی فوجی اس کو لا رہے تھے
تو اس کے دل میں خیال ہوا کہ میں تو جل جاؤں گی، میرے تو خیر ہے، لیکن یہ بچہ میرے ساتھ. تو وہ بچہ بولنے لگا کہ اماں غم نہ کرنا، ہم جنت میں اکٹھے ہوں گے. اور اللہ رب العالمین سورۃ البروج میں فرماتے ہیں کہ قسم ہے آسمان کی کہ صرف ان وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے شہید کیا گیا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے رب جو ہے وہ اللہ ہے. صرف ان وجہ سے جو ہے ان کو شہید کیا گیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں جو ہے نجران ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جو ہے ایک شخص اپنے گھر میں کھدائی کر رہا تھا، زیر زمین کھود رہا تھا کہ ایک نوجوان کی لاش جو ہے نکل آئی. اس نوجوان کی جو ہے کن پٹی پہ تیر لگا تھا اور وہ یوں دو زانو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھا، اس انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ میرا رب ہے. یہ نجران کا جو امیر تھا انہوں نے جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا کہ یہ معاملہ ہے، یہاں پہ جو ہے ایک نوجوان کی لاش جو ہے ایک شخص نے نکالی ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی نوجوان ہے، عبداللہ التامر اس کا نام ہے، جو زنوس بادشاہ نے جو ہے ان کو شہید کیا تھا. تو پھر جو ہے خط بھیجا کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے اور جو ہے ان کو غسل دیا جائے، نئے کفن پہنایا جائے اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، دوسری جگہ اس کو دفن کیا جائے. اللہ رب العالمین نیکی کا بہت قدردان ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں. ایک ایک نیکی اللہ رب العالمین جو ہے قیامت کے دن بندے کو جو ہے ان کا اجر دے گا. جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، اللہ رب العالمین اس پر مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. صدق اللہ العلی العظیم.